السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس خاص پروگرام میں کہ جس میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اس پورے سفر میں کیا حکمت عملی رہی ہے، مدینے سے مکہ، مکہ سے کس طرح سے کربلا تک کا یہ سفر حکمتوں سے بھرا ہوا. اب انہی حکمتوں میں سے یہ کہ خواتین اور بچوں کو امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ میں کیوں لے کر کے جا رہے ہیں، بہت سے مقاصد میں سے کچھ مقصد جو ہے اور کیا حکمت ہے وہ آگاہ پہنچا رہے ہیں. تو پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو یہاں جا کر کے تمام ہوئی تھی کہ خواتین کو لے جانے کا کیا خاص مقصد رہا ہوگا. تو آغا نے اس میں یہ بات پیش کی تھی کہ کیا کیا تیاریاں جو خواتین نے کربلا کے سلسلے سے کی، وہ سفر کے بعد نہیں بلکہ سفر کربلا کے جو سفر سے پہلے ہے وہ کیا تیاریاں تھیں خواتین کی، وہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا. آئیے اب یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں کہ اب امام حسین علیہ السلام کا جو سفر ہے سن 60 ہجری کو جو مدینے سے شروع ہوا ہے، اس میں خواتین جو پیش رہی ہیں انہوں نے کس طرح سے اس حسینی مشن میں اپنا کارنامہ جو پیش کیا ہے اور جو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا وہ کیا ہے، کیسا ہے. آئیے اس کو بات کرتے ہیں اس موضوع پر اور روبرو کراتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب کے ذریعے یہ باتیں آپ تک پہنچائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں، اور اس ایام عزا اور ان ایام دنوں کے ذریعے کہ جو ہم عاشورہ سے قریب ہو رہے ہیں، اپنے زمانے کے امام اور تمام اصلی وارث و سوگوار کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. جی آقا، یہی باتیں جو ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کی مقدمے کے طور پر، یہی سوال بھی ہے کہ اب کیا خواتین کی تیاریاں ہیں، کیونکہ وہی حکمت ہے امام کی لے جانے کی، تو کیا وہ کر رہی ہیں؟ یقیناً امام اپنے ساتھ جو خواتین کو لے آئے ہیں، تو ہم نے عرض کیا کہ چند بیویوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے کربلا سے پہلے ہی اپنی خدمت کربلا کے لیے پیش کی. کربلا میں اگر ان خدمات کو دیکھا جائے تو جو تاریخ میں بہت زیادہ واضح طریقے سے بیان ہوا ہے، جس شخصیت کا ذکر ہے وہ خود شہزادی ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے میدان کربلا کے حساس موقعوں پر امام کا ساتھ دیا ہے، جو امام کی ہمدم تھیں، رازدار تھیں، ہمدل تھیں، جو ان کی باتوں میں یہاں تک کہ جب بھی کوئی ٹیکنیک اور کوئی ٹیکٹک پر گفتگو ہوتی تھی تو اس وقت شہزادی اور امام کے درمیان گفتگو ہوتی تھی، اور اگر کہیں سے بھی ذرہ برابر بھی جنگی تیاریوں میں کوئی کمی محسوس ہوتی تھی تو جو جنگجو تھے، جو سپاہی تھے امام کے، ان کے درمیان اپنا پیغام بھیج کر ان کے دلوں کو مضبوط کرتی تھیں. جو اہم کام شہزادی نے وہاں پر کیا ہے، ایک ہمراہ اور ہمدل و ہمراز ہونے کے ساتھ ساتھ خود امام کے جو چاہنے والے تھے اس وقت امام کے ساتھ تھے، گویا ان کو مینیج کرنا، ان کو اس ٹیم کو مینیج کرنا امام کے ساتھ ساتھ وہ شہزادی نے کارنامہ انجام دیا ہے، جو تاریخ میں ثبت ہے، یعنی تحریر موجود ہے. لہذا یہ تو بہت بڑی گفتگو ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں نے میدان کربلا میں رہ کر امام کے ساتھ جن خواتین نے اپنے کردار کو پیش کیا ہے، جو خواتین امام کے گھر کی ہیں ہم ان کو اس وقت نہیں بیان کر رہے ہیں، جو امام کے خاندان سے ہٹ کے تھیں لیکن امام کے 7 عورتوں میں شامل تھیں. جناب مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ تھیں جو خدمات انجام دے رہی تھیں. وہب یہ خدمات انجام دے رہی تھیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے جو نئے مسلمان ہوئے تھے. اسی طریقے سے جناب ہانیہ جو وہب کی بیوی ہیں وہ ان کا نام آیا ہے، اور اسی طریقے سے وہب ایک وہ ہیں جو میں نے عرض کیا عمرو ابن جنادہ اور عبداللہ ابن جنادہ یعنی کی ماں جو تھیں وہ وہاں پر موجود تھیں. اور یہ وہب اور ہانیہ یہ دونوں جو کربلا کے میدان میں موجود ہیں، یہ جو
عبداللہ ابن عمیر کلبی کی ماں اور زوجہ ہیں، ان کا کردار تو واقعاً کتنا تاریخ کربلا میں کہ 20 دن پہلے جس کی شادی ہوئی ہے اور پھر وہ معجزہ اس نے دیکھا کہ فرزند رسول نے کس طریقے سے اس پتھریلے میدان میں چشمہ جاری کیا، اور اس کے بعد یہ ایمان لے آیا اور لشکر ساتھ میں آ گیا، اور آنے کے بعد پھر جو زوجہ وہب اور مادر وہب نے جو کردار پیش کیا ہے، خدمت پیش کی ہے کس طریقے سے کہ انہوں نے خود خیمے کی لکڑی لے جا کر حملہ کرنا، اور سر پھینکا گیا تو ماں نے واپس کر دیا، جو راہ خدا میں دیا وہ اسے لیتے نہیں ہیں، بیٹے کا سر واپس کر دیا۔ یہ سارے ظلم جو تاریخ میں تفصیل سے موجود ہیں، اس میں جو کردار انہوں نے وہاں پر پیش کیا ہے، دشمن کے روبرو جا کے قلب دشمن میں جا کے اس طریقے سے ایک لکڑا یعنی خیمے کی لکڑی لے کر جا کے مقابلہ کرنا، اور دشمن کے 2 سپاہیوں کو اسی لکڑی سے فنار کر کے جہنم واصل کرنا، یہ کردار تاریخ میں ان خواتین کا موجود ہے کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اس کو پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک اور خاتون کا ذکر ملتا ہے، ہم جو عبداللہ ابن عمیر کلبی جو شہدائے کربلا کی خواتین میں سے ایک ایسی بیوی ہیں کہ جو وہاں پر موجود تھیں اور وہیں پر شہید ہوئی ہیں۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی یہ وہ ہیں کہ جو اپنی زوجہ کے ساتھ 8 محرم کو اس قافلے میں جڑے ہیں، اچھا دونوں، اور ان کی زوجہ وہاں پر یعنی خود عبداللہ ابن عمیر کلبی اور ان کی بیوی جو 8 شب ہشتم محرم میں آئی ہیں اور وہاں پر رہے ہیں، انہوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے خود جناب عبداللہ ابن عمیر نے کلبی نے عبداللہ ابن عمیر کلبی نے اپنی جان کے نذرانہ پیش کیا، اور ان کی زوجہ نے بھی جب وہ ان کی شہادت دیکھا تو وہاں پر جا کے ان دشمنوں سے جس نے ڈائریکٹ اپنے شوہر کے قاتل سے مقابلہ کرتے ہوئے راہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو وہاں پر گئی ہیں، اور اسی شوہر کے جنازے پہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو وہ سب سے پہلی خاتون تھی جو وہاں پر شہید ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے اپنا کارنامہ پیش کیا۔ یہ وہ خواتین ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں موجود تھیں اور انہوں نے اس طریقے سے پیش کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے تاریخ میں ملتا ہے کہ تقریباً 9 شہیدوں کی مائیں موجود تھیں کہ جو اس جگہ پر کربلا کے میدان میں اس جگہ موجود تھیں، 9 عورتیں۔ اچھا آقا، یہ یہاں پہ یہ بات کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ کیونکہ جو کوفے کے حالات سے ہمارے ناظرین واقف ہوں گے کہ جناب مسلم علیہ السلام جب عبید اللہ بن زیاد آئے تو خواتین اپنے شوہروں کو کھینچ رہی تھیں، اور کربلا میں یہ آپ بتا رہے ہیں کہ بھیج رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ وہ تھے کہ جو تربیت شدہ تھے امام حسین علیہ السلام سے۔ دیکھیے، معصوم کے ذریعے تربیت پانے کے لیے اگر ظرفیت اور صلاحیت خود انسان کے اندر پائی جا رہی ہے، یعنی استعداد جسے کہا جاتا ہے، کیپیسٹی، اگر خود انسان، تو ایک زیارت میں معصوم کے انسان بدل جاتا ہے۔ جی جی، ضروری نہیں ہے جو کھنچ کر کربلا میں آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کربلا میں کھنچ کر آئے ہیں، بصرے سے آئے ہوں، دوسرے شہروں سے آئے ہوں، کوفے سے آئے ہوں، تو اب ان کے اندر ضرورت نہیں ہے کہ انہیں تبدیل کیا جائے۔ تو یہ عبداللہ ابن عمیر کلبی کی زوجہ اپنے شوہر کی شہادت کے بعد جنازے پہ پہنچی اور وہیں شہید کیا گیا۔ شمر نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ، اور ایک گرز لا کے ان کے سر پہ مارا گیا۔ یعنی راہ خدا میں شہید ہونے والے شہید کے خون کو چہرے سے صاف کر کے مبارکباد پیش کر رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، جو آپ نے کہا کہ وہاں کوفے میں عورتیں کھینچ رہی تھیں، جی، تو وہ ایسے تھے کہ جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، یعنی کچھ خواتین بھی ایسی تھیں کہ جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی، معرفت کے اس درجے تک نہیں پہنچی، جی، وہ اپنے جذبے، لیکن اسی کوفے سے یہ آئی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کیا تربیت ہے اور کتنی ایک دوسرے سے، یعنی زوجہ اور شوہر میں معرفت کی کتنی زیادہ ہم آہنگی ہے، ایک ہی درجے پہ ہیں کہ شہید ہوتے ہی اس کے شہید کے خون کو صاف کر رہی ہیں۔ اور پھر شمر نے کہا اور ان کے سر پہ جو گرز لگا تو وہیں پر وہ شہید ہو گئی ہیں۔ شہیدہ کربلا کے میدان کی یہ شہیدہ ہیں کہ جو ولایت کی راہ میں اپنے آپ کو انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ
پیش کیا ہے. تو یہ خواتین تھیں جو میں نے عرض کیا کہ خاندان اہل بیت سے ہٹ کے جو خواتین تھیں انہوں نے اس طریقے سے اپنی خدمات کو پیش کیا ہے. یہ تاریخ موجود تھیں. اور اب اگر ہم دوسرے رخ سے اگر دیکھیں کہ اسیری کے بعد یعنی واقع کربلا کے بعد جب یہ 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر ہوا ہے اس دوران اسیری میں کیا رول تھا, کیا کردار تھا ان خواتین کا اسیر ہونے کے بعد؟ نہیں, اگر اس سے پہلے اگر ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں آپ تاکہ ایک سلسلہ جڑ جائے, کیونکہ جو نیچرل طور پر اگر دیکھا جائے دنیا کی تمام خواتین میں کچھ کو چھوڑ کے زیادہ تر یہ چیز ہے کہ وہ خطرہ جب محسوس کرتی ہیں تو شوہر کو بھی اپنے پاس بلاتی ہیں اور بچوں کی خاص کر حفاظت کرتی ہیں. تو کیا کربلا میں کہیں سے کوئی ایک خاتون کا یہ نعرہ رہا ہو یا یہ بہانہ رہا ہو کہ کاش کہ ہم آ ہی نہ ہوتے یہاں پر, نہ ہمارے بچے مارے گئے ہوتے, نہ ہمارا شوہر مارا گیا ہوتا, نہ یہ رسوائی ہوتی بظاہر, اگر کیا کہیں ایسا کچھ ذکر ملتا ہے؟ یہ گفتگو اس جگہ پر ہوتی ہے کہ جہاں پر ہدف دوہرے ہوتے ہیں, یعنی مشن دو ہوتے ہیں, مقصد دو ہوتے ہیں, وہاں پر ایسی ہوتی ہے گفتگو. لیکن جہاں پر گفتگو ایک ہی ایمان پر ہو, ایک ہی مقصد پر ہو, وہاں پر ایسی گفتگو نہیں ہوتی. یہاں تک کہ آپ آج کے دور میں ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جن کو باطل پر رکھتے ہوئے تربیت کی جائے. آج دنیا میں ٹیرورزم یہ چیزیں بہت سامنے آ رہی ہیں. جی, جو ٹیرورسٹ بنا رہے ہیں وہ بھی ٹیرورزم کے خلاف بولتے ہیں اور جو ہیں ان کے مخالف بولتے ہیں. چہرہ سامنے نہیں آ رہا ہے کھل کے کون حقیقت میں ٹیرورسٹ ہے کون ٹیرورزم ہے, صحیح جی. لیکن اگر آپ اس دنیا میں جا کے دیکھیے وہ جو انسانوں کو مار رہے ہیں ان کا مقصد, وہ اپنے مقصد میں کتنا زیادہ پختہ و قوی ہوتے ہیں. جی, کہ وہ اپنی جان کو دے رہے ہیں دوسرے انسانوں کو مارنے کے لیے. کیوں؟ ان کا ایمان, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں. جو غلط فکر ان کے ذہن میں ڈالی جاتی. تو اگر باطل طریقے سے کسی کو تیار کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی جان کی قربانی دے دے اور اف تک نہ کرے, تو حق کے راستے سے جن کی تربیت ہو, جنہوں نے حق کے راستے سے سمجھا ہو, الہی تعلیمات سے سمجھا ہو, تو بھلا وہاں پر دنیا کہاں سے آئے گی؟ یہ شکایتیں, یہ اے کاش ہم نہ آئے ہوتے, جان کو بچانا, بچوں کو بچانا, شوہر کو محفوظ رکھنا, یہ سب دنیا کی محبت میں ہے. جی, لیکن راستہ اور مشن تو ایک ہے. سرکار سید الشہداء کے ساتھ جو عورتیں آ گئیں, خواتین آ گئیں, اور جنہوں نے ثانی زہرا کی سرپرستی کو قبول کر لیا, جن عورتوں نے, جی, ایسا تو نہیں کہ سب ساتھ میں ہیں, وہاں پر یہ دنیا داری کی گفتگو ہی نہیں ہے. تو کسی تاریخ نے نہیں لکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لکھا وہ جاتا ہے جو ہوتا ہے, اور ہوا نہیں, ہوا ہی نہیں ہے, واقعہ ہی نہیں پیش آیا ہے. سخت ترین مصیبتوں میں, بلاؤں میں بھی یہ ذہن میں کسی کے نہیں آیا کہ اے کاش ہم نہ آئے ہوتے, یا کسی عورت نے افسوس کا اظہار کیا ہوتا. یہاں تک کہ جی, انسان فریاد کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے. کربلا میں موجود خواتین میں سے کسی کے بارے میں نہیں ملتا کہ خدا کی بارگاہ میں بھی شکایت کیا ہو کہ پروردگار یہ ظلم و مصائب ملامت ہمارے لیے کیوں. کہیں پر نہیں ملتا. یہ خواتین جو تھیں وہ ایمان کے اس درجہ اتم پر تھیں کہ جہاں شہیدوں کے خون کو اپنے چہرے پہ مل کے خدا کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کر رہی ہیں. یہ وہ خواتین ہیں کہ جو دیکھ رہی ہیں کہ جس وقت اون محمد کے جنازوں کو لایا گیا تو وہاں پر جناب زینب نے سجدہ کر کے کہا ہے ربنا تقبل منا ھذا القربان. جو کہ ماں ہے, ماں اپنے بچوں کے لیے کہہ رہی ہے کہ خدا ہماری اس قربانی قبول کر. وہاں پر کہ وہ خواتین اگر کسی میں کوئی ذرا برابر ایمان کے درجے میں کمی بھی ہو تو یہ منظر دیکھ کے ایمان کی کس بلندی پہ پہنچیں گی. وہاں نہ کوئی شکایت کا جذبہ ہے, نہ کوئی تصور ہے کہیں پر بھی کوئی ایسی شکایت کہ کربلا کے میدان میں, کربلا کے واقعات میں موجود کسی خاتون نے کہیں پر کوئی اعتراض کیا ہو, کوئی شکایت کی ہو, کوئی نہیں ملتا, ذرہ برابر کہیں پر نہیں ملتا.
لہٰذا اسیر ہونے کے بعد بھی کربلا کی خواتین جو اسیر ہوئی ہیں ان کے کردار کو بھی اگر دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے دوران اسیری اگر کسی کا کردار سامنے آیا ہے تو وہی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا ہے. جی بہترین کردار انہوں نے یعنی جو اپنے ساتھ میں سب کو لیے ہوئے تھیں وہ شخصیت ہے جناب زینب کی کہ ہر خاتون آپ کی سرداری کو قبول کر رہی ہے. جی ایسا کردار پیش کیا آپ نے اپنے خطبوں کے ذریعے, اپنی گفتگو کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے, اس طریقے سے کہ کہیں پر بھی کسی بھی اس کاروان میں عورتیں اور بچے جو ہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے, ایسا کردار پیش کیا ہے. خطبوں کے مضمون پر اگر دیکھا جائے تو کس طریقے سے انہوں نے خدا کے شکر کو, خدا کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کیا ہے اور لوگوں کی بدبختی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. جبکہ آپ سختیوں میں بظاہر اسیر ہیں. جی, اسیری کے باوجود جو خطبے دیے ہیں, یہاں تک کہ جو لوگ خطبات کو گفتگو کو سن رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب زینب کی گفتگو کا انداز ایسا تھا کہ اس پر بھی علی کے لہجے کا پردہ پڑا ہوا تھا. یعنی گفتگو مولا کائنات فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے, جی وہ کوفے کے لوگوں کے کانوں میں وہ آواز وہ لہجہ موجود تھا. جناب زینب نے جو گفتگو کیا ہے اس گفتگو خصوصاً وہ تاریخی خطبہ کہ جہاں پر جناب زینب نے لوگوں کو خاموش کیا تو اونٹوں اور گھوڑوں کے گلے میں جو گھنٹی بندھی تھی وہ بھی اپنی جگہ ٹھہر گئی, سناٹا طاری ہوا ہے. اس وقت جو گفتگو کیا ہے شہزادی زینب نے کوفے کے درمیان, اس گفتگو کے بعد سننے کے بعد تاریخ نے لکھا ہے سننے والوں نے کہ جو ان کے چاہنے والے نہیں تھے, محبین نہیں تھے, انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ لہجہ علی کا پردہ زینب کی گفتگو پر تھا اور ویسے ہی گفتگو کر رہی تھی علی کی بیٹی جیسے علی گفتگو کیا کرتے تھے. یعنی صرف آواز میں یا وہی بلاغت, ویسے ہی فصاحت, ویسے ہی بلاغت, سب کچھ موجود تھا. اسی طریقے سے جناب زینب کی بہن جناب ام کلثوم کے انہوں نے کس طریقے سے جو شہزادی زینب کے ساتھ ساتھ تھیں کس طریقے سے انہوں نے جو کردار موجود ہیں جو گفتگو کیا ہے انہوں نے وہ بھی سامنے موجود ہے. اسی طریقے سے خود امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی فاطمہ بنت الحسین کے نام سے ہے کہ جو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں سے خطاب کیا ہے. بہترین شعر کہہ کہہ کے دوران اسیری اپنے کردار کو پیش کیا ہے. اسی طریقے سے اسیری کے دوران خولی کی زوجہ جو خولی کی بیوی تھی اس نے کس طریقے سے جیسے ہی دیکھا کہ خولی امام کا سر لے کے گھر میں آیا ہے, حمید ابن مسلم اور خولی جو امام کا سر لے کر گھر میں آئے, اسی وقت اس نے خولی سے اپنے دل میں جو دشمنی اور نفرت کی آگ جلائی کہ جن لوگوں نے ذہنوں میں ہوگا مختار نامے میں دیکھا ہوگا کیسے خولی کی بیوی نے مختار کے سپاہیوں سے بتایا کہ خولی کہاں ہے. جی جی ہاں ہاں, وہ ذہن میں تصور لائیں, یہ خدمت ہے خولی کی بیوی کی. جی قید میں اس کو قید بنا لیا گیا, قیدی بنا لیا گیا اسیر کے, لیکن اس نے خدمت کیا ہے ہم خولی کی بیوی. اس طریقے سے تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ شہدائے کربلا میں تقریباً 9 اور خواتین ایسی تھیں کہ جن کا بچہ یا شوہر کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا, اور وہ چھوڑ کر قافلہ حسینی کو نہیں گئیں, اور جناب زینب کے ساتھ جو خاندان عصمت و طہارت کی خواتین تھیں ان کی خدمت کے لیے یہ 9 کے 9 عورتیں جو شہیدوں کی مائیں یا شہیدوں کی زوجہ تھیں جنہوں نے اپنی خدمت کو پیش کیا. خصوصاً بچوں کے لیے جو اہل بیت کے گھرانے کے بچے تھے بہت سخت حالات تھے, مائیں اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر پا رہی تھیں کیونکہ یہ ڈائریکٹ متاثر تھیں, ڈائریکٹ ان کے اوپر اٹیک تھا. تو یہ جو نہیں خدمت کر پا رہی تھیں ان کی خدمت, ان بچوں کی حفاظت یہ عورتیں کر رہی تھیں جو کہ اسیروں کے ساتھ ساتھ تھیں, یہ گئی نہیں تھیں, یہ اس کے ساتھ تھی. تقریباً 9 کے نام لکھے گئے ہیں. اس طریقے سے اسیری کے دوران ان خواتین نے اپنا کردار پیش کیا ہے اور مکمل طریقے سے دوران اسیری واقع کربلا کو عام کیا ہے اپنے عمل کے ذریعے, اپنی خدمت کے ذریعے. تو اگر یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے کہ اکثر لوگ کہا بھی کرتے ہیں کہ اگر خواتین نہ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کا مشن ادھورا رہ جاتا ہے. ہاں, یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ اگر خواتین نہیں ہوتی
اس مرحلے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ واقعہ کربلا کے بعد یعنی اسیری کا دور ختم ہونے کے بعد کن خواتین نے اپنے کردار کو پیش کیا ہے۔ جن خواتین نے واقعہ کربلا کے اسیری کے دور کے ختم ہونے کے بعد واقعہ کربلا کا احیاء کیا ہے، اس کو زندہ رکھا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ واقعہ کربلا سے پہلے، واقعہ کربلا کے درمیان اور واقعہ کربلا کی اسیری کا جو زمانہ تھا، ان تینوں جگہ پر شہزادی زینب کا رول سب سے زیادہ تھا، جی، یہ کردار سب سے زیادہ تھا۔ یہ چوتھا مرحلہ بھی جو ہے وہ جناب زینب کا ہی سب سے اہم ہے، واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے میں، پہنچانے میں۔ چند سال واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہی ہیں، بعض مورخین نے کہا 63 میں، کسی نے 65 کہا، یعنی 3 سال یا 5 سال صرف آپ زندہ رہی ہیں، اور اس درمیان آپ نے مکمل طور پر ظلم و ستم کو عام طریقے سے لوگوں تک پہنچایا ہے کہ کیا کیا ظلم ہوئے۔ کربلا اور کربلا کے بعد جو ظلم ہوئے ہیں، شہزادی نے مختلف طریقے سے خواتین کے درمیان شام میں بھی اور مدینے میں بھی اس کام کو انجام دیا ہے، اور خاص کر کے اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ امام حسین کی ایک بیٹی جو فاطمہ بنت الحسین کے نام سے جانی جاتی ہیں، انہوں نے واقعہ عاشورہ کے بعد اپنے اعتبار سے تقریریں جو کی ہیں وہ موجود ہیں تاریخ میں، اور جو گفتگو کی ہے اشعار کہہ کے وہ موجود ہے، جس میں کربلا میں پڑنے والی مصیبتوں کو آپ نے عام کیا، لوگوں کے درمیان تعلیم دیا، اور خاص کر کے آپ کی گفتگو میں یہ پہلو رہا کرتا تھا کہ امر بالمعروف کہاں ہے، اچھا، نہی عن المنکر کہاں ہے، اس پہلو کے حوالے سے بھی آپ کی گفتگو ملتی ہے۔ اسی طریقے سے بی بی ام البنین وہ شہزادی ہیں کہ جنہوں نے کربلا سے پہلے اپنے بچوں کو تربیت دیا کربلا کے لیے، اور پھر جب اسیری کا دور ختم ہوا ہے تو اس کربلا کے واقعات کو عام کرنے میں، جو کہ مولا علی کی زوجہ ہیں جناب عباس اور جناب عباس کے بھائیوں کی ماں ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ واقعہ کربلا کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے جذبات کو ابھارنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ جناب ام البنین کا کارنامہ ہے۔ اور خاص کر کے تاریخ میں ملتا ہے کہ بقی میں جا کے ایک خاص جگہ پر بیٹھ کے آپ کربلا کے واقعات کا ذکر کر کے لوگوں کے جذبات کو ابھارتی تھیں، لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کرتی تھیں کہ کس طریقے سے اس مظلومیت کو عام کیا جائے۔ اچھا، خود جناب اپنے بیٹے جناب ابوالفضل العباس کی قربانی کا تذکرہ کرتی تھیں، بقی کے درمیان بیٹھ کے نوحے کی صورت میں، تقریر کی صورت میں یہ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے جناب رباب بنت امرؤ القیس ابن عدی جو جناب علی اصغر شیرخوار کی ماں تھیں، جناب سکینہ کی ماں تھیں، انہوں نے بھی جو اپنا کردار پیش کیا ہے واقعہ کربلا کو عام کرنے کے لیے کہ جو اسیری کے بعد بھی آپ نے کسی سائے کو نہیں اختیار کیا ہے، ہمیشہ بغیر سائے کے زندگی گزارا ہے کہ کسی چھت میں چلی جاتی، کسی پروگرام کا چلی جاتی، قطعاً ایسا نہیں کیا ہے۔ اور وہ تقریباً ظہر عاشور یعنی عصر عاشورہ سے لے کر اپنی آخری سانس تک وہ بغیر سائے کے انہوں نے زندگی گزارا ہے، اور ہمیشہ آفتاب کی تماستوں کے درمیان رہیں، اور اسی میں آپ اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ جی، اسی طریقے سے جناب لیلہ جو ابو مرہ ثقفی کی بیوی تھی، جناب علی اکبر کی ماں، واقع کربلا کے بعد انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کے مشن کو، جو کربلا کی شہادت سے جو دین کی تبلیغ ہو سکتی تھی، اس کو پیش کیا ہے، بڑے پیمانے پر پیش کیا ہے، اور اہل مدینہ کے درمیان خصوصاً اور عام طور سے پورے جہاں بھی مسلمانوں کا آنا جانا تھا، یہ واقعات کربلا کے ان خواتین کے ذریعے زیادہ پھیلائے گئے ہیں، بیان کیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومتوں کی نگاہیں تھیں۔ ایک مورخ سید سجاد تھے کربلا کے مردوں میں، لیکن عورتیں زیادہ تھیں، تو عورتوں کی نشستوں میں جا کے عورتوں کے درمیان یہ واقعات کو بیان کرنا ان بیویوں کا کام تھا کہ اس طریقے سے انہوں نے واقع کربلا کو عام کیا ہے، پہنچایا ہے، جو کربلا کی تاریخ کے لیے ایک بہترین واقعات ہیں اور بہترین زرین
واقعات موجود ہیں. اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو خود جناب ام سلمہ جو سرکار رسالت مآب کی زوجہ تھیں، جی جی، انہوں نے بھی اس خدمت کو انجام دیا ہے. عاشور کے دن انہوں نے یہ اعلان کیا اس خاک کے ذریعے جو دیکھا، خون میں تبدیل ہو گئی. انہوں نے مدینے والوں کو خبر دی کہ نبی کا نواسہ مارا گیا، کیونکہ نبی نے بتایا تھا. خواب میں انہوں نے دیکھا، اس خواب کو جو رسول اللہ کو عجیب حال میں دیکھا ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ بیدار ہوئی اور جا کے دیکھا عصر عاشور وہ خاک خون میں تبدیل ہو چکی تھی، تو سب کو بتایا ہے. اور اسی دن سے، عاشور کے دن سے ہی مدینے میں آپ نے امام حسین کا مرثیہ نوحہ پڑھ کے لوگوں کے درمیان کسی میں جرأت نہیں تھی کوئی مخالفت کر سکتا، کیونکہ زوجہ رسول تھیں، ام المؤمنین تھیں. اس طریقے سے پورے واقعہ کو بیان کیا ہے، پورے واقعات کربلا کو پیش کیا گیا ہے. یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کی خدمات بیان کی گئی ہیں کربلا کے میدان میں. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ واقعی یہ باتیں ہیں جو آج بھی ان کی جو خدمات آپ بیان کر رہے ہیں ہمارے حوصلوں کو بڑھا رہی ہیں کہ ہمیں بھی راہ حق اسلام میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کے رہنا چاہیے. تو ان تمام باتوں کا نچوڑ کے طور پر پیغام کیا دینا چاہیں گے خاص کر خواتین کو؟ پیغام یہی ہے کہ دیکھیں، کربلا کے میدان سے لے کر کربلا کے پہلے کی گفتگو نہیں، کربلا کے میدان سے لے کے کربلا کے بعد جتنی بھی خواتین جڑی ہوئی ہیں امام حسین علیہ السلام سے، کسی ایک بھی خاتون سے کوئی ایسا کردار ہمارے سامنے نہیں آتا کہ جس میں انہوں نے دین سے، راستے سے ہٹنے کی کوئی بات کی ہو. جی، لہٰذا کربلا سے موجود جو خواتین ہیں جو جڑی ہوئی ہیں، یعنی جو واقعاً وہ خواتین سلامت رہیں ہمارے گھر کی، وہ خواتین، وہ عورتیں کہ جو عزائے حسینی کے لیے اہتمام کرتی ہیں، عزائے حسینی کا اہتمام کرنے والی خواتین اور جو نہیں بھی کر پاتی ہوں، سب کی خواتین کی ذمہ داری یہ ہے کہ کردار جناب زینب، کردار جناب رباب، کردار جناب لیلا، ان کے کردار کو اپنائیں، دین کو اپنی زندگی میں بھی رکھیں، اپنے شوہر کی زندگی میں بھی رکھیں اور اپنے بچوں کی زندگی میں رکھیں. حسینی درسگاہ اور حسینی تربیت گاہ سے تربیت حاصل کر کے اس فتنہ و فساد کے دور میں ذمہ داری یہ ہے کہ حسینی تربیت کو عام کر کے صحیح دین کے راستے پر چلنے میں اپنے گھر والوں کی مدد کریں. یہی تعلیمات زینبی اور تعلیمات حسینی کا پیغام ہے. خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ان ایام اعظام میں ہمیں بہتر سے بہتر ان تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں قرار دے. الہی آمین. تو ناظرین، گفتگو اب چونکہ یہاں تک پہنچی ہے کہ کس طرح سے امام کی حکمت عملی رہی اس پورے سفر میں، اور خواتین اور بچوں کے سلسلے سے اب یہ بات ہو چکی ہے. امام حسین علیہ السلام کی اب جب کہ شہادت ہو چکی ہے تو اب اس کے بعد کس طرح سے یہ سلسلہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کو کس طرح سے زندہ کرنا ہے، اب چوتھے امام کی کیا حکمت رہی ہے، انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں اس پر گفتگو ہوگی. اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.